اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم ناظرین کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بہت رسپانس دے رہے ہیں۔ ان کا رسپانس میرا جسے کہتے ہیں مینٹل ٹونک ہے، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب کا حصہ ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور میری باتوں کو آگے بھی پھیلاتے رہیں، آپ کو بھی روز قیامت ان نیکیوں کا حصہ ملے گا، اور روز قیامت ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے ترسیں گے، اور یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج اتفاق سے کچھ ایسے کویسچنس تھے میرے موبائل نمبر 0314049139 پر، جن کا سوائے ایک کے میں کسی کا بھی نام نہیں لے سکتا، میں نے ان کے سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ تو میں ایک سوال ہے، چلے میں ان کا بھی نام نہیں لیتا۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی سے کوئی غلطی، گناہ سرزد ہو جائے، بلکہ دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں، تو نبی تو کسی نے اب آنا نہیں، آخری نبی اور مرسل تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو باقی جو ہے ان سے تو انسانوں سے تو غلطیاں ہونی ہیں، گناہ ہونے ہیں، لیکن توبہ کا در کھلا ہے، اس میں تفصیلاً آپ سے پھر کبھی بات کروں گا۔ تو اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں، اپنی زیادتیوں، اس کا اقرار برملا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی انسان کسی کو تھپڑ مارتا ہے اور وہ شہی میں کسی محفل میں بیٹھ کے بتائے اور میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر دی، یا کوئی کسی کو گالی نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو تو آج گالی نکالی ہے، یہ بری بات ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، کسی کی عزت اچھالتا ہے، اور پھر سر محفل جو ہے وہ اس کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، آپ دیکھنا یہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ بہتان لگانا اور یہ باتیں بڑی خطرناک ہیں۔ میں اس پہ تھوڑی سی اور بات کروں گا کہ جب ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اظہار صرف اپنے رب کے آگے کریں، اپنے رب کے آگے کریں، اپنے رب کے آگے پیش ہو جائیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ گار ہوں، تیرا بندہ ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، بشری تقاضے میرے ساتھ لگے ہیں، غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں مجھ سے ہوتی رہنی ہیں، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، میں تیرے آگے اپنے اشک بہاتا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، ندامت کے میرے آنسو ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب جن صاحب نے میرے ساتھ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ ایسے غلطی کی، کوئی جو بھی کی ہے، میں اس کا ذکر طرف نہیں جانا چاہتا، تو میں نے ان صاحب کے سے جو ہے معافی تو نہیں مانگی، ہاں البتہ میں نے کافی لوگوں کے سامنے ذکر کر کے کہا ہے کہ میں نے یار اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معافی دلا دو، اور میں نے تو اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا، میں نے کہا کیوں اپنے بندوں کو بیچ میں ڈالا ہے، کون سا یہ دور، کس دور میں آپ رہ رہے ہیں؟ موبائل ہر آدمی کے پاس ہے، اپنا موبائل اٹھائیے، ان کو کال کریں، ان سے کہیں بھائی جان السلام علیکم، وہ کہیں گے وعلیکم السلام، پیار سے ان سے کہیں کہ میں اس دن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ آج کے دور میں ایک بات بتاؤں، جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے۔ آج کل معافی مانگنے کا رواج بہت کم ہو گیا، لہذا اس کی بڑی قدر ہے۔ تو میں نے ان کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ فون کریں، اور ان سے، یا ان کو سے کہیں کہ میں معافی ٹیلی فون پہ بھی طلب مانگتا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور جاتی دفعہ کچھ پھل، کوئی تحفہ وغیرہ کچھ چیز لے جائیں، اس سے پیار محبت بڑھتا ہے، دلوں سے قدورت جاتی رہتی ہے۔ تو ان کا ایک اور بھی سوال تھا اس کے ساتھ، وہ بڑا سوال بہت ہی اچھا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ اب جو میں لوگوں کو چند لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ بھی مجھے معاف کر دے، اللہ بھی مجھے معاف کر دے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، کیا اس کی بھی کوئی تسبیح ہے؟ تو میرا دل خوش ہوا، میں نے کہا ہاں اس کی بھی ایک تسبیح ہے، یہ آپ سب اس کو نوٹ کر لیجیے، یہ سب اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر غلطی کوتاہی ہو جائے، وہ نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور پاکیزہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے آگے اپنی غلطی کا اقرار کرے اور ایک تسبیح کر لے، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار۔ یہ ستار کا مطلب ہوتا ہے سطر، پردہ رکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ تو پردہ رکھنے والے ہیں، تو میں نے کہا آپ کی بات پہ پردہ بھی رہے گا، اور غفار معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے۔ تو یا ستارو یا غفار، اس کی تسبیح آپ کر لیا کریں، اور وقت ضائع کیے بغیر آپ اپنے جو چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے، جن کی دل شکنی آپ کی وجہ، آپ کے الفاظ یا ہاتھ جس طریقے سے بھی ہوئی ہے، ان سے وقت ضائع کیے بغیر معافی مانگے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی بات کہہ دوں کہ معافی مانگنے اور معاف کر دینے میں دیر مت کیا کریں۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے سانس کا کوئی پتہ نہیں کب کس وقت سانس ختم ہو جائے، سانس ٹوٹ جائے، تو اگر کسی سے معافی مانگنی ہے، اگر معافی کا موقع ہی نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کو معاف نہیں کرتے، تو اس کو اگلے جہاں اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اس نے میرے بندے کے لیے آسانی پیدا کی ہے، جا میرے بندے میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ ایسے حالات بھی روز قیامت دیکھنے کو ملیں گے، لہٰذا معاف کرنے اور معاف کر دینے اور معافی مانگنے میں دیر مت لگیں، سفر لمبا مت کریں، جلد از جلد معافی مانگ لیا کریں۔ اور کل میں نے ایک تسبیح بتائی تھی نظر کی بہتری کے لیے، تو وہ ایک نہیں، میرا خیال ہے 6-7 لوگ پوچھ چکے ہیں کہ ہمیں بھی اب دوبارہ بتائیے، ہم جلدی میں سن نہیں سکے۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے بچپن سے اینک لگی ہوئی ہے، اب میری اینک اتر گئی ہے، لوگ چونکہ مجھے اینک سے پہچانتے ہیں تو میں اینک اب پہن لیتا ہوں۔ کیا ہے کہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کو پڑھا کریں۔ اور ایک تسبیح، یا بصیرو یا اللہ، یا بصیرو یا اللہ، یا بصیرو یا اللہ، یہ آپ ایک تسبیح کوشش کریں کہ نماز عصر کے بعد ہو جائے، انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری اگر یہ اینک اتر سکتی ہے، جو میں نے شاید 4 یا 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، چھوٹی سی عمر میں جب اینک لگی، میں بڑا اپنوں کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھتا تھا کہ میں بڑا پڑھاکو ہو گیا ہوں، یہ وہ ہر وقت اینک پہنے رکھتا تھا۔ اینک بھی میں اپنے سرہانے رکھ کے رکھتا تھا تاکہ اس پر اٹھتے ہی میں ایسے کر کے پہن لوں۔ لیکن آج میں ابو 61 ہوں اللہ کے فضل سے، اور میری اینک اتر گئی ہے۔ تو آپ جو مجھے اللہ، آپ کا بھی وہی ہے جو میرا اللہ ہے، جو میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ آپ بھی اللہ سے مانگے، اللہ نے مجھے عطا کیا، اللہ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ تو لیکن کل کیا میں نے بات کی تھی؟ نماز پنجگانہ اور یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ 3 فائدے تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ ایک جو دعا مانگیں گے وہ فوراً قبول ہو جائے گی، دوسری نہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیں گے، وہ بھی نہیں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ روزے قیامت اتنا اجر دیں گے کہ بندہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ، دنیا میں میری تو کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا، مجھے آج سارا کچھ عطا کر دیتا۔ بہرحال دعا مانگتے رہے۔ اللہ دیکھیں، ایک یہاں جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال بات آ گئی کہ اگر آپ ایک دکاندار، عام دکاندار، دنیا داری کی بات کرو، جہاں آپ روزانہ جاتے ہیں، گروسری لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کی شناسائی بڑھ جاتی ہے، شناسائی بڑھ جاتی ہے۔ وہ باتیں آپ کو بتا دے گا، یار یہ چیز، یہ نہ والی چیز نہ، یہ ایکسپائر ہونے والی ہے، یہ والی چیز لے لیں۔ یعنی کیا؟ شناسائی بڑھ گئی، تعلقات بڑھ گئے، روز کا آنا جانا لگا رہا۔ تو
تو جب آپ اللہ تعالیٰ 5 دفعہ آپ کو خود بلاتے ہیں اور پھر آپ پیش ہوتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، دعا کرتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے جب دعا مانگی، تو اس موقع پہ جب اللہ کے آگے پیش ہو گئے تو اللہ کے ساتھ آپ کا ربط مضبوط ہو گیا۔ پھر بعض لوگ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ کہتے ہیں یہ جو کام آج ہوا ہے نا، اس کا اشارہ مجھے کچھ دن پہلے سے آ رہا تھا۔ تو ان لوگوں کو مبارک ہو کہ ان کا اللہ کے ساتھ ربط اچھا ہے، مضبوط ہے اور فائدہ مند ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑے رکھیں، اچھے کام کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خوش ہے، میرا بندہ کب میرے پاس آئے، توبہ طلب کرے، استغفار کرے اور معافی مانگے اور رحمتیں میری مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں کن کے لیے رکھی ہیں؟ ہم سب کے لیے رکھی ہیں، میری آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔